ذرا سوچو دوستوں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف ہم کھانا پینا نہیں چھوڑتے بلکہ ہمارا جسم ایک بالکل مختلف موڈ میں چلا جاتا ہے۔ کیا روزہ واقعی جسم کے لیے فائدہ مند ہے یا پھر اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں؟ آج ہم روزے کو جذباتی یا روایتی نہیں بلکہ سائنس کی روشنی میں سمجھیں گے۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اوور چینل سائنس مکس فن۔ روزہ صدیوں سے انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ مختلف مذہب، تہذیب اور ثقافتوں میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ موجود ہوتا ہے، لیکن جدید دور میں ایک اہم سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے: کیا روزہ واقعی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا یہ جسم کو نقصان پہنچاتا ہے؟ اس سوال کا جواب جذباتی یا ذاتی رائے سے نہیں بلکہ سائنس اور تحقیق سے ملتا ہے۔ روزہ سائنسی زبان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے، سائنس کے مطابق روزہ ایک قسم کا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے، یعنی مخصوص وقت کے لیے کھانا اور پینے سے خود کو روکنا۔ رمضان میں عام طور پر یہ 14 سے 16 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اس دوران جسم کو باہر سے توانائی نہیں ملتی تو وہ اپنی اندرونی ذخیرہ شدہ توانائی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں جسم کے اندر کئی اہم بائیولوجیکل پروسیس ایکٹیو ہوتے ہیں جو عام دنوں میں کمزور پڑے رہتے ہیں۔ اور جسم کی اندرونی صفائی: جب انسان کچھ گھنٹوں تک کھانا نہیں کھاتا تو جسم ایک خاص عمل شروع کرتا ہے جسے آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں جسم خراب، پرانے اور غیر ضروری سیلز کو توڑ کر دوبارہ استعمال کے قابل بناتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو جسم خود کو اندر سے صاف اور ریپیئر کرتا ہے۔ کوئی نظریہ نہیں بلکہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جس پر نوبل پرائز یافتہ تحقیق ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے بہت سے افراد خود کو ہلکا، تازہ اور انرجک محسوس کرتے ہیں۔ کینسر کے حوالے سے روزے پر آج کل بہت باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہاں حقیقت کو جذبات سے الگ کرنا لازم ہے۔ سائنس کے مطابق روزہ کینسر کا علاج نہیں، ہاں، لیکن روزے میں کچھ ایسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر سیلز کو گرو کرنے میں روک سکتے ہیں۔ اور وزن: روزے کے دوران جسم سب سے پہلے خون میں موجود گلوکوز استعمال کرتا ہے۔ جب گلوکوز ختم ہو جاتا ہے تو جسم فیٹ کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے دوران ویٹ لاس ہوتا ہے، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد موجود چربی کم ہونے لگتی ہے۔ تاہم سائنس یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اگر افطاری میں حد سے زیادہ کھایا جائے یا ان ہیلدی غذا لی جائے تو یہی فائدہ نقصان میں بھی بدل سکتا ہے۔ یعنی روزہ خود فائدہ دیتا ہے لیکن ہمارا غلط طریقہ اسی فائدے کو نقصان میں ختم کر دیتا ہے۔ روزے میں شوگر اور انسولین: تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ انسولین سینسیٹیوٹی کو بہتر بنا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسم انسولین کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس سے ڈائبٹیز 2 کے خطرے میں کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ ہر حال میں محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر دوا، انسولین یا خوراک ٹائم سے نہ لیا جائے تو شوگر ڈینجرس حد تک کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر شوگر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ روزہ اور دماغ کی صحت: روزہ صرف جسم ہی نہیں بلکہ دماغ پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ سائنس تحقیق کے مطابق فاسٹنگ کے دوران دماغ میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو یادداشت، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ روزے میں ذہنی طور پر زیادہ کلیئر اور فوکس محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے میں بھی عبادت اور غور و فکر کے ساتھ روزہ جوڑا جاتا تھا۔ دل اور خون کے نظام پر اثر: روزہ دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ فاسٹنگ سے کولیسٹرول کا توازن بہتر ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی ہیلتھی ایکسپرٹ کنٹرول فاسٹنگ کو ہیلتھی لائف سٹائل کا حصہ مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ مناسب طریقے سے رکھا گیا روزہ صحت مند افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہم بات کریں گے روزے کے نقصانات پر۔
یہ کہنا کہ روزہ ہر شخص کے لیے مکمل طور پر فائدہ ہے تو یہ سائنسی طور پر درست نہیں۔ اگر پانی کی کمی ہو جائے یا سحری چھوڑ دی جائے یا جسمانی مشقت زیادہ ہو تو کمزوری، چکر، سر درد اور ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ اس طرح حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، شدید کمزور افراد اور کرونک بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے روزہ فائدے کے بجائے نقصان بن سکتا ہے۔ اصلی مسئلہ روزہ نہیں، ہمارا طریقہ ہے۔ سائنس ایک بات واضح کرتی ہے کہ روزہ خود مسئلہ نہیں بلکہ ہمارا غلط طریقہ اسے مسئلہ بنا دیتا ہے۔ غیر متوازن غذا، افطاری میں تلی ہوئی چیزیں کھانا، پانی کی کمی اور نیند کی کمی روزے کے فائدے کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر روزہ سمجھداری سے رکھا جائے تو یہ جسم کے لیے ایک قدرتی ریسٹ بن سکتا ہے۔ روزہ کوئی جادوئی علاج نہیں اور نہ ہی یہ ایک زہر ہے، بلکہ یہ ایک بائیولوجیکل پروسیس ہے جو صحیح انسان اور صحیح طریقے کے ساتھ فائدہ دیتا ہے اور غلط حالات میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جسم کو کبھی کبھی آرام دینا، کم کھانا اور خود کو ریسٹ کرنا صحت کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ایک انٹیلیجنٹ نظام ہے۔ کبھی کبھی نہ کھانا بھی صحت کے لیے ایک شکل بن جاتی ہے، لیکن صرف تب جب ہم اسے سمجھ کے ساتھ اپنائیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں۔